السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، تین چار اہم ڈیولپمنٹ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے اور ایک دھمکی دی ہے کہ ہم آئیں گے، اس حوالے سے کیا پی ٹی آئی بھی ان کا ساتھ دے سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ فیصل واڈا صاحب اچانک سے ہر کسی کو مل رہے ہیں۔ دو سوال ہیں کہ کیا وہ نون لیگ سے ملیں گے اور کیا پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی جو بات کر رہے ہیں وہ اسی طرح کریں گے، اس پہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اور جو پی ٹی آئی کی کال ہے سول نافرمانی کی یا جو فیصلہ کیا ہے وہ کتنی پروڈکٹیو ہو سکتی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ کل انہوں نے پشاور کے اندر بہت بڑی ریلی سے خطاب کیا، اور جو معاملات ان کے چل رہے تھے پچھلے 3-4 دنوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چیزیں سامنے آئیں وہ اس وقت آئیں جب فیصل واڈا صاحب اچانک ملے۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب ملے۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے والد صاحب نے کیونکہ دستخط سے انکار کیا، جو کہ صدر پاکستان ہے، اور وہ اپنے والد کے نمائندہ ہیں، وہ ملے۔ اس سے اگلے دن جا کے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ جا کے فیصل واڈا صاحب مل رہے ہیں۔ تو کیا زرداری صاحب نے روکا ہے؟ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، جو مدرسوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے ہے۔ اور پھر فیصل واڈا کا جا کے ملنا، تو کیا انہوں نے یہ بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کا شاید اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ آصف زرداری صاحب کے اوپر شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ حالانکہ فیصل واڈا صاحب تو پیپلز پارٹی کے خلاف بھی نہیں ہیں، وہ ان کی مدد سے سینیٹر بنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بلاول بھٹو زرداری کو جس طرح پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن معاملات جو ہیں وہ جس طرح نظر آ رہے ہیں کیا ویسے ہی ہیں۔ تو اس میں آپ تقریر سن سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور اس میں حکومت کو بھی لیا ہے۔ انہوں نے کہا جی حکومت کے لوگ ہمارے پاس آئے تھے، اور حکومت نے آ کے کہا کہ ہم نے 9 گھنٹے کے اندر بل پاس کروانا ہے، ہم نے روک دیا۔ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے تھے، اور یہ تھا کہ شام تک جناب صاحب آج بل پاس ہو گیا۔ وہ ستمبر کی شاید بات تھی یا کیا، تو لیکن وہ ایسا نہیں ہوا تھا، اور وہ رک گیا تھا سارا کچھ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس میں پسوڑی ڈالی، اور تقریباً پھر 1 مہینے تک ان سے گفتگو شنید جاری رہی۔ انہوں نے کچھ مطالبات اپنے منوائے، کچھ جو ہے حکومت کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا، جس طرح وہ بتاتے بھی ہیں 34 نکات کے حوالے سے وہ کس پہ لے کے آئے انہیں۔ اور اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے رستے میں رکاوٹ ڈالی، اور اگر اس طرح بل پاس ہو جاتا جس طرح یہ لوگ لے کے آئے تھے تو ملک تباہ ہو جاتا، سارے ادارے تباہ ہو جاتے، اور ملک کے اندر کچھ نہ بچتا۔ یہ کہنا تھا فضل الرحمان صاحب کا۔ مدرسوں کی رجسٹریشن پہ انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے پوری تاریخ بیان کی ملک کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح مشرف نے آ کے جناب اڈے دیے، مشرف نے آ کے کچھ اس طرح کے فیصلے کیے جس سے ریاست کو تباہی کی طرف نکالا۔ اس سے پیچھے اگر جائیں تو انہوں نے کہا کہ ملک کی بقا اور قیام میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے آپ لوگ تو ملک توڑنے والے ہیں، آپ کے قیام میں اور بقا میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے پوری ساری تاریخ دہرائی جو کہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح رول پلے کرتی رہی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں تو آزمائیں، ہم پہلے بھی آ چکے ہیں، ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے۔ آپ ہمیں روکیں گے، یہ سننے والی بات ہے، اسلام آباد آنے سے، تو ہم وہ نہیں ہیں جو رک جائیں گے۔ اب ان کا اشارہ شاید پی ٹی اے کی طرف ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ آپ کو ہم پہلے بھی آزما چکے ہیں اس میدان میں، اور آپ کتنے پانی میں ہیں اور کس طرح آپ نے بھی ہمیں آزمایا ہوا ہے۔ انہوں نے پھر اپنے کارکنان سے کہا کہ ہم جب اسلام آباد کے لیے نکلیں گے تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اب یہ معاملات ہیں اس وقت۔ حکومت جنہوں نے وعدہ کیا تھا، جنہوں نے ایک ایک چیز کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب سے وعدہ کیا تھا، اب یہ حکومت یعنی پیپلز پارٹی اور جو انڈائریکٹ کسی نہ کسی صورت میں حکومت میں ہے، اور ڈائریکٹلی نون لیگ ہے، کیا وہ ان کا قصور ہے کہ انہوں نے اپنا معاہدہ توڑا یا معاہدہ پورا نہیں ہونے دیا، یا پیچھے کوئی اور ہے؟ کیونکہ اگر حکومت اپنے پاؤں کے اوپر آئی ہوتی، اپنے زور بازو پہ آئی ہوتی، فارم 47 کی بجائے فارم 45 کی حکومت ہوتی، تو کیا پھر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس طرح کا کوئی معاہدہ کر کے حکومت پیچھے ہٹتی؟ اور حکومت کا مدرسوں کو اپنے متحد لینا، ایجوکیشن منسٹری کے انڈر لینا، جس میں فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے، ہم ان سے منسلک ضرور کروا سکتے ہیں، ان کو متحد نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس میں کیا حکومت کا کوئی فائدہ تھا، یا حکومت کا کوئی مفاد تھا، یا حکومت کے کوئی ایسے مقاصد تھے، یا کسی اور کے مقاصد تھے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اب آنے والے دنوں میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میدان جو ہے وہ
جب سجتا ہے تو اس میں اس وقت جو معاملات ہیں سڑکیں گرم کرنے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، احتجاج ووٹنگ اگر آج کروائی جائے تو شاید پورے ملک کے اندر صورتحال کوئی اور ہوگی، لیکن پریکٹیکلی احتجاجی سیاست جسے کہتے ہیں وہ کروائی جائے تو اس میں کے پی کا ہاتھ ہے۔ اب کل کی جو تقریر تھی وہ ظاہر ہے کے پی میں کی گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، پی ٹی آئی کا جتنا دھرنا ہے علی من گنڈا پور صاحب لے کے آئے یا کوئی بھی لے کے آئے، پہلے پرویز خٹک صاحب لے کے آتے تھے، وہ کے پی والی سائڈ سے آتا تھا۔ اب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب، جس سے میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ گھبراہٹ ہونی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کلٹ فالوئنگ ہے اور ان کو اس طرح للکارنا، اس طرح کے الزامات لگانا کہ جناب صاحب یہ بدتمیز ہیں، یا جس طرح پی ٹی آئی کو ایک تنہا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جھوٹے اور سچے الزام لگا کے کہ جناب یہ تو یوں ہیں، یہ یوں ہے، ریاست کے دشمن ہیں، انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، انہوں نے یہ تو جناب بدتمیز ہیں، اور پتہ نہیں جو بھی ان کے الزام، کیا اس طرح ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب اگر آئے تو کیا عمران خان یا پی ٹی آئی بھی ان کا ساتھ دے سکتی ہے؟ کیونکہ اس وقت بات جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کی، مولانا فضل الرحمان کی، جے یو آئی کی نہیں ہے بات۔ اگر خاص طور پہ عمومی طور پہ دیکھا جائے تو پورے ملک میں، خاص طور پہ دیکھا جائے تو کے پی میں ان کی عوام کے اندر جو غصہ ہے، خاص طور پہ 26 نومبر کے بعد والے جو معاملات ہیں اس کو لے کے جو غصہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فیصل واڈا اور دوسرے لوگوں نے آ کے جناب کہا کہ پشتونوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پھر انہوں نے کبھی پنجاب حکومت کے اوپر الزام لگایا، کبھی وفاقی حکومت کے اوپر الزام لگایا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، کیا وہ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے 4 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے، عمر ایوب نے پورا وہ نمبر رکھا ہے کہ اتنے 200 بندے ہمارے لاپتہ ہیں، 12 شہید ہوئے ہیں یا جہاں باغ ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جس نے بھی بات کرنی ہے اس کمیٹی سے جا کے کرے گا، اور اس حوالے سے کیا اسٹیبلشمنٹ مذاکرات چاہ رہی ہے؟ نہیں، اوپر سے تو ڈھنڈورا یہ پیٹا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں، اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو۔ اب تو جو صحافی قریب ترین صحافی سمجھے جاتے ہیں، فیصل واڈا صاحب صحافی تو نہیں ہے، سیاستدان ہے، لیکن صحافی وہ قریب ترین جو سمجھے جاتے ہیں، جو کہہ رہے تھے کہ تمام دروازے بند ہیں، کوئی اس طرح کا چکر نہیں ہوگا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ اب یہ پی ٹی آئی تو چلیں پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، وہ تو ڈے ون سے کہہ رہی ہے، آگے سے جواب آتا تھا کہ تمام راستے بند ہیں، تمام دروازے بند ہیں، آپ سے کوئی مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے، آپ تو ریاست کے دشمن ہیں۔ لیکن اس وقت ان صحافیوں کو جو ان کے ترجمان صحافی ہیں یا جو ان کی خبر رکھتے ہیں ان کے حوالے سے، وہ کیا سوچ رکھتے ہیں اس حوالے سے، وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا، کوئی راستہ نکالنا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوچ پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ ہر کسی کو مل رہے ہیں۔ ان کے ملنے کے مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی سے انڈائریکٹ ان کا تعلق ہے، وہ ان کی مدد سے وہ بن کے آئے، ان کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں۔ اب ایم کیو ایم سے جا کے ملے ہیں، اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے ہیں، ان تینوں سے ملنے کا بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب فیصل واڈا حکومت کے پاس اگر جاتے ہیں، حکومت کو کس طریقے سے، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے آگے یا آرمی سے تو کوئی مذاکرات کا رستہ نہیں نکلتا، سیاستدانوں کا رستہ نکلتا ہے۔ اب سوچیں، جو کہتے تھے یہ سارے ایکسپائر ہو چکے ہیں، فیصل واڈا صاحب کہتے تھے یہ سارے سیاستدان ایکسپائر ہو چکے ہیں، ان کی عمریں ختم ہو چکی ہیں، یہ فلانا لانے سے، یہ وہ کہہ رہے ہیں جی سیاستدان مل کے بیٹھیں گے۔ وہ جو سیاستدانوں کو لتاڑتے تھے وہ پکڑ کے کہ ملک کے انہوں نے یہ کیا وہ کیا، یعنی وہ کسی اور کی ترجمانی کرتے تھے۔ اب وہی فیصل واڈا صاحب، جس طرح میں نے ان صحافیوں کو آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح اس میں چینجنگ آئی ہے، اسی طرح وہی فیصل واڈا صاحب اب کچھ اور کہتے پھر رہے ہیں کہ نہیں راستہ جو ہے وہ سیاستدان نے نکالنا ہے اور مل کے نکالنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پاس وہ جائیں گے، پی ٹی آئی کو انڈائریکٹلی وہ کہہ رہے ہیں، جان بچانے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور جو بڑی اہم یو ٹرن کہہ لیں یا اہم ان کے اندر وہ آئی ہے کہ مخالفت کے باوجود ہم اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ وہی فیصل واڈا صاحب جو کہتے ہیں آپ جیتتے جائیں گے، ہم آپ کو ہراتے جائیں گے، آپ کا انتخابی نشان بھی لے لیں گے، آپ کچھ کر لیں، آپ جیت کے دکھا دیں، لیکن جیتیں گے وہی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک چینج ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا فیصل واڈا صاحب پی ٹی آئی کے پاس جائیں گے اگر اتنا زیادہ انہیں اس وقت احساس ہے کہ سب مل کے بیٹھے؟ اور دوسری اس سے بڑی بات ہے کہ جس نون لیگ کی حکومت کو وہ صبح شام لتاڑتے ہیں اور طلاقوں دینے کی بات کرتے ہیں، کیا ان کے پاس جائیں گے؟ کیونکہ خالی اب پہلے نمبر پہ جماعت جو ہے پی ٹی آئی ہے، جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، دوسرے نمبر پہ جس کی حکومت ہے جیسی بھی ہے وہ ہے نون لیگ۔ ان دونوں کے پاس اگر نہیں جائیں گے تو آپ ملتے رہیں جا کے، جناب مولانا صاحب سے دوبارہ مل لیں، آپ ایم کیو ایم سے ملتے رہیں جا کے، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ ایک صوبے تک محدود ہے، سندھ تک،
ملتے نہیں آگے تو کوئی رستہ نہیں نکلے گا. تو فیصل واڈا صاحب کے لیے بھی ایک چیلنج ہے, لیکن فیصل واڈا صاحب کے اندر چینجنگ آئی ہے کافی ان کی باتوں کے اندر چینجنگ آنے کا مطلب ہے کہ کہیں اور جو سوچ پائی جاتی ہے اس میں بھی چینجنگ ہے. اب یہ ایک بہت بڑی پسوڑی پڑ سکتی ہے اگر پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب مل گئے, تو پھر آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا چیلنج آپ کو نظر آئے گا. حکومت اس کے اوپر ڈاواڈول ہے, حکومت فیصلہ کن کوئی بھی موڑ, جیسے میں نے بتایا نا فارم 40 اپنے پاؤں پہ آئی ہوتی تو شاید کوئی نہ کوئی چیزیں کر لیتی. اور کچھ جو صحافی ہیں وہ جناب سب سمیت نجم سیٹھی کے یہ کہنے پہ لگے ہوئے ہیں اوہ جناب نواز شریف ہی رستہ نکالیں گے, نواز شریف ہی مل جائیں گے جا کے. نواز شریف کے ملنے نہ ملنے سے کوئی نہیں ہوتا. نواز شریف اس ٹائم کوئی بھی اگر موو کرتے ہیں وہ صرف اپنی امپورٹنس کو بڑھانے کے لیے کریں گے, وہ ملکی معاملات کو حل کرنے کے لیے نہیں کریں گے, وہ کوئی اس طرح کا کام نہیں کریں گے. صرف اپنی دیکھیں جی نواز شریف اپنے آپ کو سیاست میں انٹیکٹ رکھنے کو, کیونکہ نواز شریف صاحب کا اس ٹائم لینے دینے کچھ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ان کو پسند نہیں کرتی, بقول ان کے بھائی کو بنا دیا, ظاہر ہے وہ آنکھوں کا تارا ہے, خود بڑے فخر سے کہتے ہیں. فضل الرحمان مولانا اپنا عمران خان کی جو پاپولیرٹی وہ اپنی جگہ پہ, اس سے نواز شریف صاحب مل کے آئیں گے تو نواز شریف صاحب اپنے قد کاٹ میں ضرور اضافہ کر سکتے ہیں, پی ٹی آئی کے قد کاٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور شاید پی ٹی آئی کے ورکر اس چیز کو پسند ہی نہ کریں کہ عمران خان صاحب ملے کس لیے. تو یہ جو صحافی لگے ہوئے ہیں نا سمیت نجم سیٹھی کے, وہ خام خواہ, آپ کو یاد ہے کچھ صحافیوں نے آگے چھوڑی تھی جو عمران ریاض کو چھڑانے میں نواز شریف کا ہاتھ ہے, وہ بھی صرف نواز شریف کو بیچ میں ان رکھنے کے لیے, ان کو بڑا دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی کتنے بڑے ہیں اور کتنے بڑے دل کے مالک ہیں, اپنے سب سے بڑے دشمن کو انہوں نے وہ کر لیا. تو اس طرح کا کوئی چکر ہے ہی نہیں ہے بالکل. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.